دنیا سارا کچھ مان سکتی ہے پر وہ غلط جملہ کہیں یہ لوگ مان سکتے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے دوسری دفعہ اس نے پھر سخت لفظ میں کہا بولتے کیوں نہیں، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں جی میرے بھتیجے ہیں، جب سے انہوں نے باتیں کرنی شروع کی ہیں تب سے لے کر اب تک ان کی کن پٹیوں میں سفید بال آ گئے ہیں، بولنے سے لے کر آج تک جانتا ہوں، پر ان کی زبان سے جب بھی لفظ نکلے حق اور سچ ہی نکلے ہیں، غلط بات نہیں کرتے، بات کھری کرتے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس نے نا رومال اٹھایا زمین سے کندھے پہ رکھا اور وہ چلنے لگا، اور چلتے چلتے کہنے لگا اچھا یار تم نے باتیں تو بڑی سنائی ہیں پر ذرا آخری بات پر غور تو کرو، جو انسان انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا، جو انسان انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا، وہ اپنے رب کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا؟ وہ یہ کیوں کہے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ وہ نہ ہو اگر معاذ اللہ؟ تو بھائی یہ جو صداقت ہے، یہ جو معاملات کی صفائی ہے، یہ اگر معیار بن جائے، یہ اگر کسی جگہ پہ یار کوئی تو ایسی جگہ ہو نا جہاں انسان کو کچھ لوگ کہیں کہ نہیں یار بندہ ٹھیک ہے، اور اگر ہر جگہ عدم اعتماد ہو، ہر جگہ آزمائش ہو، ہر جگہ پریشانی ہو، ہر جگہ لوگوں کا رویہ ایسا گھٹن والا ہو، اور ماحول کے اندر اتنی تنگی ہو کہ کوئی کسی پر اعتماد کرنے کو تیار ہی نہ ہو، زمانے میں اس قدر زیادہ ماحول گڑبڑ ہو جائے کہ لوگ کہیں یار پتہ نہیں کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، کس طرح لوگ آگے بڑھیں گے، اس کو روکیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سچائی کو بڑا پسند کرتے تھے۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے نا، ہمیں نا کسی نے کان میں بتا دیا کہ جھوٹ کے بغیر کام چلتا ہی نہیں، دکانداری جھوٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، یہ کسی نے کان میں بتا دیا اور پتہ نہیں وہ کون تھا، وہ بات ہی بڑی پکی ہو گئی ہے۔ کچھ یہ فتوے کچھ پیدل چلتے ہیں نا تو بڑے مشہور ہو جاتے ہیں، یعنی بڑے زمانے سے ایک فتویٰ چل رہا ہے کہ جو عمرہ کر لے اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، وہ پتہ نہیں ہم بھی سینکڑوں لوگوں کو بتا چکے ہیں لیکن ابھی تک لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ ہر عمرہ کرنے والا یہ سوال پوچھتا ہے کسی نے کہہ دیا کہ حج فرض ہو گیا۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، تو ایک مسئلہ یہ بھی کسی نے کان میں کہہ دیا کسی کے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ ترمذی کے لفظ ہیں، کتنے شاندار ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر سچ بول کے تجارت کرے گا اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ سچ بول کے تجارت کرے، کھری بات کر دے، ختم ہو گئی بات، سچ بولے۔ وہ کہے جناب یہ چیز اس طرح ہے اور یہ چیز، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ صوفیاء کی جماعت میں ایک بڑا نام ہے، آپ کی خانقاہ تھی، ساتھ مسجد تھی، مدرسہ تھا، سامنے ایک کریانے والا تھا، اس طرح کریانے والا چینی بیچتا ہے، چائے بیچتا ہے، صابن بیچتا ہے، تو وہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں، غریب آدمی تھا، رکھی ہوئی تھی، حضرت کا مرید بھی تھا، خانقاہ میں بھی آتا تھا۔ ایک دفعہ بغداد میں قحط ہو گیا تو لوگ دعا کرانے آئے، کہ حضور دعا کر دیں حضرت معروف کرخی سے، تو آپ فرمانے لگے وہ جو سامنے کریانے والا نا اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ کس سے جی؟ کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ تو آپ کو پتہ ہے نا بڑا مشکل کام ہے کریانے والے سے دعا کرانا، یہ کوئی آسان تو ہے نہیں۔ تو کچھ لوگوں کو پریشانی ہوئی تو فرمانے لگے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس سے دعا کراؤ۔ لوگ اٹھ کے گئے، مرشد کا حکم تھا، جا کر کے کہا میاں دعا کر دو، تو کہنے لگا یار میں تو ماڑا بندہ ہوں، مجھے تو لفظ بھی صحیح نہیں ادا کرنے آتے۔ کسی شاعر نے کہا تھا لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ کہا مجھے تو بھائی دعا ڈھب سے مانگنی نہیں آتی، تو وہ حضرت صاحب کے پاس جاؤ، وہ دعائیں کرتے ہیں، کراتے ہیں، اللہ قبول کرتا ہے، حضرت سے دعا کراؤ، میں بھی انہی سے کراتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا حضرت صاحب کے پاس ہی گئے تھے، انہوں نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ کہنے لگا اچھا میرے مرشد کا حکم ہے؟ آج کل تو لوگ مرشدوں کی باتوں پر صرف بحث ہی کرتے ہیں، عمل تو کم ہی کرتے ہیں نا جی، بحث ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں کر، کہا حضرت کا حکم ہے، کہا تو اس نے نا دکاندار نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ مجھے تو اندر والی بات کا پتہ کوئی نہیں، یہ گئے تھے حضرت کے پاس، انہوں نے میرے پاس بھیج دیا ہے، یہ کہتے ہیں آپ دعا کریں تو بارش ہو جائے گی، تو یا اللہ تو بڑا کریم ہے، عطا کر دے نا بارش۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی اس کے جملے مکمل نہیں ہوئے تھے، کالی گھٹائیں آئیں
بارش نے برسنا شروع کر دیا، تیز بارش برسی، چل تھل ہو گیا، لوگوں نے پانی سنبھال بھی لیا، سٹاک بھی کر لیا، حوض کنویں ہر چیز میں پانی لوگوں نے سنبھالنا شروع کیا۔ بہت سارے لوگ تو نکل گئے جو اہل درد تھے، اہل بصیرت تھے، وہ حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں آئے کہ حضور سمجھ نہیں آئی، ہمارے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، ہمارے ساتھ ہی پڑھا ہے، اسی محلے کا ہے، 5 وقت ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی کرامت ہے، نہ کوئی تہجد ہے، نہ کوئی اتنا لمبا چڑا معاملہ ہے، کوئی علیحدہ سے آتا ہے یہ یہاں خانقاہ میں، کوئی خاص بات؟ تو حضرت فرمانے لگے بہت بڑی خاص بات ہے۔ کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے 30 سال سے میرے سامنے دکان کر رہا ہے، سودا جب بھی تولتا ہے پورا تولتا ہے، دکان کر رہا ہے پر اللہ سے ڈر کے کر رہا ہے۔ فرمایا جس کو 30 سال ہو گئے رب کے حکم سے دائیں بائیں نہیں ہوا، وہ جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا کرتا۔ میرے بھائی اس بات کو سمجھے، سچا تاجر، کھرا تاجر، سچ بولنے والے لوگ، کھری بات کرنے والے لوگ، سچائیوں کا سفر کرنے والے لوگ، وہ کمزور نہیں پڑتے، اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو لاگو کریں۔ حضرت رومی فرمایا کرتے تھے جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے تو سچ بول کے ہار جا، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پہندئی ہارن دا مول ہیرا، تو ہار جا، ختم ہو گئی بات سچی، بات کھری۔ اور حضور نے پتہ ہے اس کا پیرا کتنا دیا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ جس کی کرامت ہوتی ہے وہ فیس بک پہ بھی دیتا ہے، جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں۔ کرامت کو بزرگوں کی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے میری زندگی میں نہ بتانا، اب لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے کو بھی جا کے بتانا تاکہ کمپنی کی مشہوری اچھی ہو جائے، دوسرے کو بھی بتانا، یعنی کرامت ہوئی ہے تو اس کو فیس بک پہ۔ یہ کس طرح کی طریقت ہے کہ آپ اپنا آپ ثابت کر رہے ہیں، آپ اپنا آپ ثابت کر رہے ہیں؟ سمجھے چیزوں کو میرے بھائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے کس قدر سچائی کو محفوظ کیا اور سچائی کی پہرے داری کو کتنا ضروری سمجھا۔ بخاری مسلم، میری طرف دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کس قدر اسے ضروری جانا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے، حضور کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم، ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب شہزادے حضور سے بچھڑے تو میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو صبر کا حکم دیتے ہیں، تو محبوب نے فرمایا دل میرا ٹوٹا ہے، آنکھیں میری رو رہی ہیں، پر میں زبان سے وہی کہوں گا جو جس پر میرا رب راضی ہوتا ہے، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ تو جس دن حضرت ابراہیم کا وصال ہوا نا، سورج گرہن ہو گیا، سورج کو گرہن ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے مدینہ منورہ میں یہ بات پھیلا دی کہ چونکہ آج حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے، آج حضور کے صاحبزادے سب سے چھوٹے وصال کر گئے، تو غم کی وجہ سے سورج بھی پریشان ہے۔ میرے نبی کریم منبر پر بیٹھے اور حضور نے فرمایا بھی یہ سورج گرہن کا تعلق کسی کے جانے آنے سے نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ کوئی شخص یہ بات گھڑ کے بیان نہ کرے کہ میرا بیٹا گیا ہے تو سورج گرہن ہوا ہے، یہ تو رب کی قدرت ہے۔ جب اس طرح کے معاملات ہو تو توبہ کیا کرو، نماز پڑھا کرو، استغفار کیا کرو۔ اب یہاں کوئی ہلکی سی بھی بات ہوتی ہے تو لوگ اشارتاً کنایتاً بھی کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں برکت سے ہوا ہے، فلانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ بھائی سچائیوں کو محفوظ کرنا، سچ کا ساتھ دینا، سچ کی پہرے داری کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بدر میں تشریف لے گئے تو 2 صحابی بڑے جنگجو تھے، سپہ سالار تھے۔ آپ کو پتہ ہے بدر میں بڑی ضرورت تھی مسلمانوں کو، ایک ایک شخص کی ضرورت تھی، ایک ایک آدمی کی۔ تو یہ 2 دلیر صحابہ، گھوڑ سوار، نیزہ باز، بڑی زبردست تلوار چلانے کے ماہر، یہ نہ کہیں سے آ رہے تھے۔ تو انہیں مدینے آ کے پتا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام تو میدان بدر تک پہنچ گئے۔ طبرانی میں یہ روایت بالتفصیل ہے، اگرچہ بخاری مسلم میں بھی ہے پر یہاں ذرا ڈیٹیل زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب خبر ملی نا کہ نبی کریم علیہ السلام تو بدر میں، تو یہ دونوں تلواریں لے کے پہنچے۔ جب بدر میں گئے نا تو پہلی ملاقات ابو جہل سے ہو گئی۔ ابو جہل نے روک لیا، کدھر جا رہے ہو؟ تو کہا جی ہم تو
آپ نے کیوں روکا ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا تم مجھے پتہ ہے بڑے دلیر ہو، تم جا رہے ہو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تعاون کرو گے جنگ میں۔ ایک صحابی نے نا دوسرے کو آنکھ ماری، ادھر دیکھیں نہیں میری طرف، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا، اس نے کہا جی نہیں ہم جنگ نہیں لڑیں گے، ہم تو صرف زیارت کرنے جا رہے ہیں، جنگ تھوڑی کریں گے، ہم نہیں ساتھ لڑیں گے، زیارت کرنے جا رہا۔ ابو جہل کہنے لگا اہل عرب والا وعدہ ہے نا تمہارا، اہل عرب والا وعدہ ہے نا، تم جا رہے ہو نا صرف۔ اب جنگ میں آپ کو پتا ہے جنگی تدبیر بھی ہوتی ہے، جنگی تدبیر بھی کرنا جنگ میں درست ہے، کوئی ایسی حکمت آپ اختیار کریں جیسے امام قاسم بن حسن نے میدان کربلا میں اپنے مخالف سے کہا کہ گھوڑے کی لگام تو صحیح باندھا کر، اور واقعی اس کی ٹوٹی ہوئی تھی، وہ جب لگام نیچے کرنے کے لیے جھکا تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے گردن کاٹ دی۔ تو جنگی تدبیر ہوتی ہے جنگ کے اندر، وہ کی جا سکتی ہے۔ تو کہا کہ بھائی ہم تو صرف جا رہے ہیں حضور کی زیارت کے لیے، یہ کہہ کے وہاں سے نکلے۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچے نا تو آتے ہی انہوں نے اپنے لفظوں میں بات بیان کی۔ جو آدمی آپ سے ملے گا نا وہ جو بات کرے گا اپنے لفظوں میں، خیر ہمارے زمانے میں تو صرف لفظوں میں بیان نہیں ہوتی، سامنے والے پہ لوگ مسلط بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں تو بھی ایسے ہی مان جیسے میں منوا رہا ہوں، مان بھی ایسے ہی، زبردستی بھی کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے لفظوں میں میں نے جا کے کہا، میں نے کہا حضور وہ رستے میں ہمیں ابو جہل مل گیا تھا اور اس نے ہمیں کہا کہ تم نہیں جا سکتے، تم جا کے جنگ لڑو گے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہم نے جنگی تدبیر کی، حکمت عملی، ہم نے اس سے کہا کہ ہم نہیں جنگ لڑیں گے، ہم تو زیارت کے لیے جا رہے ہیں، پر یا رسول اللہ ہم نے تو لڑنا ہے نا، کافر کا تو گلا کاٹنا ہے نا حضور، ہم تو آئے اس لیے ہیں۔ حضور جنگی تدبیر کی۔ میرے محبوب نے بات سنی، آنکھیں جھکائی، فرمایا جنگی تدبیر نہیں بھئی، تم وعدہ کر کے آئے ہو، تم وعدہ کر کے آئے ہو، اب تم جنگ نہیں لڑو گے، تم بیٹھو۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور وہ تو کافر تھا، کافر سے وعدہ کیا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے آنکھیں کھول کے فرمایا کیا کافر سے ہے، کیا تو ایک مومن نے ہے نا۔ ابو جہل دشمن ہے، بے ایمان ہے، غدار ہے، پر جس نے وعدہ کیا وہ تو مومن ہے نا۔ مومن اپنے وعدے کا خیال کرے گا، سچ بولے گا، کھری بات کرے گا۔ یہ ہمارے سٹیج پہ نا کئی دفعہ بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، ایک صاحب یہ جی انتظامیہ والے اشاروں سے بھی بات کر لے تو ان کی مہربانی ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ تو وہ ہمارے سٹیج پہ نا کئی دفعہ وہ لقب کسی اور کا بھی ہوتا ہے، تو اب آپ کو پتہ ہے نقیب محفل پہ بھی ہمارا پریشر ہوتا ہے کہ وہ صحیح نام نہ لے تو نقیب صاحب خطیب صاحب بگڑ بھی جاتے ہیں کئی دفعہ، تینوں پتہ ہی نہیں گل کے نہیں کرنی ہے۔ تو اس نام پہ نا چھوٹے سے نام پہ کئی دفعہ نا 1.5-2 من وزن القابات کا ڈال دیا جاتا ہے، اندر سے نام نکالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل میں یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اتنی لمبی چوڑی تعریفیں۔ ایک جگہ پہ میں نے ایسے ہی ایک شخص کو بڑی تعریف کرتے سنا اور پھر اسٹیج سے نیچے اتر کے اسی شخص کے بارے میں ایک کمزور جملہ کہتے سنا۔ میں نے اس کا بازو تھاما، میں نے کہا ایک حدیث یاد کر لو، اس کو کبھی نہ بھولنا، فائدہ دے گی۔ کون سی؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، میرے رسول کریم نے فرمایا، محبوب نے فرمایا زندگی میں جب کسی کی تعریف کر لو تو پھر دوبارہ توہین نہ کرنا۔ یہ مسلمان کی زبان ہے، مسلمان کی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہاں تو کچھ کہہ رہا تھا اور نیچے اتر کے تو کچھ اور کہہ رہا تھا۔ اس محفل کے بارے میں نا کچھ تھوڑی سی مسٹیک تاریخ کے حوالے سے ہوئی، تو چلیں کچھ باتیں نہیں کرنی چاہیے، مناسب نہیں رہتی، پیار جملوں میں سمٹ جائے تو کئی دفعہ وہ سمٹ جاتا ہے۔ تو مجھے بزرگوں نے یہ کہا کہ وہ میری وجہ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اب جہاں میں نے آج جانا تھا ان کے پاس میں نے کل جانا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ میاں بات یہ ہے جنہوں نے بات کی ہے ان کا قد بھی بڑا ہے اور انہوں نے بات بھی کو تھوڑی بڑی کر دی ہے کہ میری وجہ سے ایسے ہو گیا ہے۔ اب میری مجبوری ہے کہ جس کی تعریف کر لو پھر اس کی دوبارہ کبھی توہین نہ کرو، تو بات ہو گئی ہے تو اب بات ہو ہی جائے گی۔ اب تو میرا معاملہ کچھ اور ہونا چاہیے نا۔ ہاں جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، او سر منگے تے سر دے دئیے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سینک دے ہی مر جائیے، آزم یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے۔ بات ایک ہونی چاہیے نا، ختم ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میری بات پہ تھوڑا غور فرمائے. پھر کہتا ہوں مرحوم اعظم چشتی نے کہا تھا جے محبوب بلاوے ایک دم پھر سر نو پیر بنائیے جی وہ سر منگے تے سر دے دئیے کدے بھی دیر نہ لائیے تو یار دا کدے بھی گلا نہ کریے پاواں سینک دے ہی مر جائیے اعظم یا تے لائیے ہی نہ تے جے لائیے تے پھر توڑ دبائیے. پھر کچی کچی پل پلی جب تعریف کر جولی بات ختم ہو گئی. ایک دفعہ بات ہو گئی تو لہذا پھر ہو گئی معاملہ ختم ہو گیا. میرے عزیز آپ نے غور کرنا ہے میری بات پہ کیا عرض کر رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سچ بولنے کے لیے آپ دوراہے پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. مشکل ہوتا ہے وہاں سچ مشکل ہوتا ہے. ابن حشام میں آپ کو روایت ملے گی جناب صدیق اکبر کی بیٹی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت اسماء بنت ابی بکر ایک پورا الگ عنوان ہے جناب اسماء کا پورا الگ. میں نے الحمدللہ ان کی سیرت ساری جمع کر دی انشاءاللہ کسی وقت شائع کریں گے. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب میرے ابا جی حضرت ابو بکر لے کے چلے گئے نا غار ثور میں تو میری ڈیوٹی لگائی کہ بیٹے تازہ کھانا تیار کر کے نا تو نے روزانہ غار ثور میں پہنچانا ہے تازہ کھانا تیار کر کے. یہ آپ کا ہستہ بستہ خانپور شہر ہے لیکن رات کے 10 بجے اگر کسی کی جوان بیٹی دکان پہ چلی جائے نا ماچس لینے سویرے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. لوگ اس کے باپ کو کہیں گے اور باپ اگر گھر میں نہ ہو تو سویرے تلوار اٹھا لے گا بچی کیوں گئی. حالانکہ ادھر ماموں رہتے ہیں ادھر پھپھا رہتے ہیں ادھر خالو رہتے ہیں سارے اپنے گھر ہیں پھر بھی آسان کام نہیں ہے. جوان بیٹی دن میں نہیں رات کے وقت غار ثور پہ جائے گی. کبھی وفا کے رشتے دیکھو تو صحیح یہ کام کتنا مشکل ہے. کبھی اس رنگ کو ملاحظہ تو کرو بھائی. اور آج جو خیر سے عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں نا تو غار ثور سے واپس آ جائیں تو بڑھ کے ہی بڑی مارتے ہیں. کہتے ہیں جی میں الحمدللہ سویرے ہی چلا گیا تھا حالانکہ 3 بوتلیں پانی کی بغل میں دی ہوئی ہیں اور اس کو یہ نہیں پتا کہ 55 مرتبہ رستے میں اس نے سانس بھی لیا ہے پھر بھی آ کے ڈنگے مارتے ہیں جی وہ چڑھ گیا جی اوپر اللہ کے فضل سے میں وہاں گیا تھا جی. اور دن میں جاتے ہیں دن میں لوگ جاتے ہیں اور صبح فجر کے وقت جاتے ہیں کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے شام کو نہیں جا سکتے. اور اب رستے بن گئے ایک باقاعدہ رستہ بن گیا چلیں جیسا بھی ہے مکمل تو نہیں لیکن الحمدللہ بن گیا. حضرت اسماء کی ڈیوٹی تھی کہ بیٹے تو نے آنا ہے اور رات کو آنا ہے اور جب دنیا پوری طرح سو جائے تو تب آنا ہے تازی روٹی پکا کے لانی ہے. اور یارو کتنا ہے یہ مشکل کام کتنا کٹھن اور کتنا اوکھا مسئلہ ہے رسول اللہ کے وفا نبھانا. جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں ایڈا سستا سودا یار بھی نہیں ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گانے پیندے نے کئی دوزخ لنگنے پیندے نے جی اس ملوں بھی مل جاوے ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں. کچھ سمجھ نہیں آندی لوکاں نو او کادے نال شہید کرے ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں. جناب اسماء حضرت اسماء کہتی ہے میں تازہ کھانا پکاتی رات کے اندھیرے میں. میں نے کہا ہماری جوان بچی اپنے گاؤں میں دکان پہ رات کو نہیں جاتی مسئلہ بند اور جوان بیٹی رات کو فرماتی ہے میں روز جاتی تھی کھانا پکا کے. حضور میرے ابا جی نے کہا تھا میرے مصطفیٰ کو باسی نہیں تازی روٹی پہنچنی چاہیے. حضرت اسماء کہتی ہے میں نا دوپہر کا وقت تھا تو کھانے کی تیاری میں تھی میرے دروازے پہ شور ہوا اور معمولی گھر نہیں تھا سردار کا گھر تھا. جناب صدیق اکبر سردار تھے اور حال یہ تھا کہ کسی کی طاقت نہیں تھی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. فرماتی ہیں دروازے پہ شور ہوا جب دستک ہوئی تو میں باہر گئی کون ہے دروازے پہ تو کہتے ہیں ابو جال کھڑا تھا. فوراً اس نے گرجدار لہجے میں کہا کہاں گیا تیرا باپ مصطفیٰ کریم کو لے کے کہاں گئے ہیں. جناب اسماء کہتی ہیں کہ اب میں سچ کے دوراہے پہ کھڑی ہو گئی. اگر کہتی ہوں کہ مجھے پتا ہے تو میرا عشق گوارا نہیں کرتا اگر یہ کہتی ہوں کہ مجھے پتا نہیں تو یہ جھوٹ ہے یہ میرے نبی کو پسند نہیں. اب کہاں جاؤں اب کیا کروں.
चौक है मक्के का, बहुत सारे लोग खड़े हैं। और आप फरमाती है मैं तने तनहा औरत, मामूली आदमी नहीं, सरदार की बेटी हूं, लेकिन आज अंदाज ये है कि मेरे दरवाजे पर मुजरिमों की तरह लोग खड़े हैं, जैसे किसी मुजरिम के यहां आए हो। फरमाती है मेरे पास 1-1.5 मिनट था फैसला करने के लिए कि झूठ बोलकर मैंने इसको बचाना है या सच कह के मुश्किल में पड़ना है। फरमाती है उसने दोबारा कहा और पहले से ज्यादा जोर से बोला, अस्मा बताती क्यों नहीं, कहां गए तेरे वालिद हुजूर को लेकर। जनाब अस्मा कहती हैं बस फिर मैंने फैसला कर लिया, हुजूर की वफा भी बचानी है और नबी पाक का हुक्म भी बचाना है। नहीं बोलना झूठ, खत्म हो गई बात, नहीं झूठ बोलना। जब मुस्तफा कोई पसंद नहीं तो क्यों बोले, जब सच्चे रसूल कोई पसंद नहीं तो क्यों बोले। नाबे अस्मा फरमाती है मैंने सारी ताकतें जमा कर ली, सरदार की बेटी थी, और मैंने पूरे विजन के साथ, पूरे वजन के साथ मैं बोली। मैंने कहा क्या पूछता है तू, कि मेरे वालिद कहां गए हुजूर को लेके, सोन अबू जाल, पता मुझे है वो दोनों कहां हैं, पर तू पूरा जोर लगा ले, मैं बताऊंगी नहीं वो किधर है, मुझे पता है वो कहां है। वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। पता है मुझे पता है वो कहां है। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब अस्मा कहने लगी पता मुझे है वो दोनों कहां हैं, पर मैं तुझे बताऊंगी नहीं। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात को, मैं बताऊंगी नहीं। अब इतने बड़े सरदार के मुंह पे इतना बड़ा सच, इतने बड़े झूठे के सामने इतना बड़ा सच, इतने बड़े बेईमान के सामने इतनी बड़ी दयानतदारी। हजरत अस्मा कहने लगी जा जो होता है कर ले, पता है मुझे वो दोनों कहां हैं, पर जुर्रत है तो पूछ के बता। नहीं बताती, मैं सिद्दीक की बेटी हूं, जानती हूं कहां है। अब जब लोग बुज़दिल हो जाते हैं ना तो फिर दलील से बात नहीं बनती तो फिर ज्यादती करते हैं, फिर हाथ चलाते हैं। उसने ना एक थप्पड़ मारा जनाब अस्मा, एक थप्पड़ गुस्से में, बड़ा ही मुश्किल काम है। फरमाती है मेरे कान में बाली थी, मैं पत्थर पर गिरी, मेरा कान फट गया, खून निकला। लोगों ने अबू जाल को पकड़ा, शर्म कर तू, औरतों के मुंह लगता है, हमारा तो शेवा नहीं है अहले अरब का। उसको पकड़ के ले गए। हजरत अस्मा कहती है उसी तरह उठी, खून साफ किया, अपने चेहरे पर मैंने कपड़ा बांधा, फिर रोटी पकाई। कभी रोती थी, कभी आटा गूंदती थी, कभी आंसू बहाती थी, कभी रोटियां पकाती थी। कहती खोल के, मेरा वो घराना था किसी की ताकत ही नहीं थी आंख उठा के देखे, पर मार खाई है, ऐसे वैसे नहीं खाई, किसी के लिए खाई है। हजरत अस्मा फरमाती है तैयारी करके, चेहरा लपेट के, रोटी पका के, फिर मैंने कई दफा देखा जब दुनिया सो गई तो मैं गारे सौर में गई। फरमाती है जब अंदर जाके दिया जलाया ना, तो बेटियां तो आपको पता है रात को टेलीफोन पे सही बोले ना तो अब्बा को सारी रात नींद नहीं आती कि बच्ची आज ना सही बोली नहीं, अल्लाह जाने दुखी ना हो। जब अंदर दाखिल हुई तो चेहरा छुपाया हुआ था। हजरत अबू बकर बोले बेटे क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बा जी, वो खाना का है। बेटे बात ना बदल, बता मामला क्या है? तो हजरत अस्मा कहने कुछ भी नहीं, आप खाना खाइए, देखे मैं क्या बना के लाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्मा जब अबू बकर पूछ रहे हैं तो बताती क्यों नहीं, बताओ क्या हुआ। जनाब अस्मा रो पड़ी, चेहरे से कपड़ा हटाया तो खून फिर बहने लगा। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह आज अजीब दोराहे पे खड़ी हो गई थी, अगर कहती थी मुझे पता है तो ये वफा के खिलाफ था, और अगर कहती थी नहीं पता तो आप झूठ भी पसंद नहीं करते, सच भी बोला है, वफा भी बचाई है, थप्पड़ लगा है। तो हुजूर मेरे कानों से ना खून बह गया है। नबी रहमत अलैहिस्सलातु सलाम ने जब बात सुनी तो कुर्बान जाए हुजूर की आंखों में भी आंसू आ गए, महबूब भी रोए, और रोकर मेरे करीम रसूल ने फरमाया, हाथ उठाए हुजूर ने, और महबूब फरमाने लगे ए अल्लाह मैं अबू बकर से राजी हूं, तू भी अबू बकर से राजी हो जा। देखो
اس قدر زیادہ عجیب معاملہ ہو گیا ہے، اس قدر زیادہ عجیب معاملہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گی. بیٹھیں یہ پیسوں والے سنگی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے، میری بات سنیں. دیکھیں اگر ہم اپنی زندگی میں سچ نہیں بولیں گے تو ہمارے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ کمزور ہو جائیں گے. میں نے گزارش کی کہ آپ تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، سلامت رکھے. رشتوں میں کمزوری آئے گی، طبیعتیں کمزور پڑیں گی. یہ جو سچائیاں ہوتی ہیں نا، سچائیاں رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں. ہم نا جھوٹ بول کر بہت سارے رشتے بناتے ہیں، جھوٹ بول کر. لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جب کوئی آتا ہے تو کرسیاں ادھار کے لے لیتے ہیں، صوفے کسی سے مانگ لیتے ہیں، گاڑی کسی سے لے کر اپنے عزیزوں کے ہاں چلے جاتے ہیں. پھر وہ لالچ ایک پیدا ہو جاتا ہے، ایک ماحول اور ہو جاتا ہے. پھر وہ جب رشتہ جھوٹ کی بنیاد پر قائم رہتا ہے تو وہ لمبا چل سکتا نہیں، اس میں دراڑیں آتی ہیں. اپنی زندگی کو صداقتوں کا عادی بنائیں. ایک بات اور کرتا ہوں پھر بات کو سمیٹتا ہوں. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے پہلے دن کلمہ پڑھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں بیوپاری تھا، میں دیہاتوں سے جانور خریدتا تھا اور شہروں میں لا کے بیچتا تھا. پہلے دن میں نے کلمہ پڑھا تو عرض کی یا رسول اللہ کوئی نصیحت؟ تو محبوب نے فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے. ایک جھوٹ نہ بولنا اور ایک کوشش کرنا تیری وجہ سے کسی کا فائدہ ہی ہو جائے، یہ دھیان رکھنا. آپ فرماتے ہیں میں پہلے دن ہی گیا ایک گاؤں میں، وہاں سے گھوڑا خریدا. 3 دینار میں سودا طے ہو گیا، بیچنے والا یہودی تھا. 3 دینار میں سودا طے ہو گیا. 3 دینار دیے تو میں نے گھوڑے کی لگام پکڑی تو وہ بڑا شریف تھا. کچھ جانور شرارتی ہوتے تھے، کچھ شریف ہوتے تھے. جو شریف ہوتے تھے وہ گھروں میں بھی رکھے جا سکتے تھے کہ ان پر عورتیں اور بچے بھی سواری کر لیتے تھے. یہ تو بڑا شریف ہے، یہ تو تیرا گھوڑا مہنگا ہے. حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا بھی یہ تو 6 دینار کا ہے. 3 دینار اور دیے. اس سے میں پہلے بھی مال خریدتا تھا، آج جب خریدا نا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے. فرماتے پھر میں گھوڑے پہ چڑھا، ذرا آگے گیا تو وہ تو سواری کے لیے بھی بڑا ہی عمدہ تھا. میں واپس آیا اور میں نے کہا میاں تیرا تو 9 دینار کا ہے، 9 دینار کا ہے. میں نے اسے 3 اور دیے تو مجھے کہنے لگا جریر وہی ہو کہ بدل گئے ہو؟ زمانے سے سودا خرید رہے ہو، آج کیا ہوا؟ تو فرماتے میری آنکھوں میں آنسو چمک پڑے. میں نے کہا میں بدل گیا ہوں اس لیے کہ سچے رسول کا کلمہ پڑھ گیا اور حضور نے خیر خائی کا حکم دیا ہے. اب میں بدل گیا ہوں، وہ والا نہیں ہوں جو تم سوچتے ہو. کہتے ہیں یہ لفظ کہے اور میں نے 6 دینار دیے. میں نے کہا منڈی جاؤں گا تو 12 کا بکے گا انشاءاللہ، تو میں تیرے 6 کیوں رکھوں؟ کہتے ہیں 9 اسے دے کر جب میں نے گھوڑے کی لگام کو پھیرا نا تو یہودی چھلانگ لگا کے میرے گھوڑے پہ بیٹھ گیا پیچھے. میں نے کہا تو نے کہاں جانا ہے؟ کہنے لگا مجھے بھی سچے نبی کی بارگاہ میں لے چل، لے چل مجھے بھی حضور کی بارگاہ میں. ایک دو باتیں مجھے کرنے کو کہا گیا تھا، اصل میں کچھ طبیعت میری تکلیف ہے، کچھ پیروں میں بڑی شدت کے ساتھ، اس لیے میں نے گزارش کی کہ تھوڑی دیر بولوں گا، ذرا جلدی مجھ سے بات کرا لی جائے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں معراج النبی کے حوالے سے، وہ یہ کہ معراج جو ہے نا، معراج یہ نبی کریم علیہ السلام کے عروج کا نام ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نبی پاک کی ذات خود معراج ہے. حضور کی ذات یعنی جو حضور تک پہنچ جاتا ہے اس کی تو اپنی معراج ہو جاتی ہے. فرماتے تھے جب ذات مصطفیٰ خود معراج ہے تو پھر نبی پاک کی معراج کی کیا شان ہوگی جب ذات مصطفیٰ خود معراج ہے. وہ اصل یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں نا عقل مندوں کا ایک بڑا لمبا چوڑا ٹولہ پیدا ہو گیا ہے. وہ ہر چیز کو عقل کے دائروں کے اندر تولنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں جو چیز نظر نہیں آتی میں کیسے مانوں؟ تو میں کہتا ہوں تجھے تو اپنی پشت بھی نظر نہیں آتی. آئی ہے کبھی نظر؟ ہے صحیح ویسے وجود کے ساتھ، تو تمہارا وجود اللہ نے بنایا تمہیں نظر نہیں آتا، تو جو نظر نہیں آتی میں کیسے مانوں؟ یہ تو ایک عجیب بیوقوفانہ بات ہے نا جی. تو معراج النبی رسول کریم کا معجزہ ہے. اعجاز کا معنی یہ ہے، اعجاز ہوتا یہ ہے کہ جو انسان کی عقل میں نہ آئے. ذات رسالت معاب کے معاملے میں عقل کے گھوڑے دوڑانے بند کر دیں. بس حضور جو کہہ دیں جو فرما دیں وہ حق اور سچ. کلمہ پڑھنے والے کو اس پر دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ حق اور سچ ہے.
بس ہم نہ چیزوں کو بدل دیتے ہیں. معراج شریف کو بحث کا موضوع بنا دیا, شب برات آئی تو پٹاخے جلا لیے. یعنی ہر چیز کا عنوان نہ بدل دیتے, اصل رنگ نہیں قائم رہنے دیتے. معراج کا معنی ہے حضور کا عروج بیان کرنا. جس نے نعت پڑھی اس نے بھی معراج بیان کیا, جس نے حضور کا میلاد بیان کیا اس نے بھی معراج بیان کیا. حضور کے فضائل کی ہر بات کا معنی نبی پاک کا معراج بیان کرنا ہے. لیکن چیزوں کو اصل پر رکھا کریں, اصل پر. ہمارے ہاں چیزیں بدل دی جاتی ہیں, جب آپ بدل دیں گے پھر لوگ بھی اس کا مطلب غلط لیں گے. تھوڑی دیر کے لیے میری بات سنیں. آپ کا بڑا اچھا انتظام ہے, بندوبست کرنے والوں نے بڑا خوبصورت بندوبست کیا ہے. میں نے تھوڑی سی مشکل ڈال دی آ کے کہ یہ پردہ دوبارہ سے لگایا جائے. خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ جن کو قرآن پاک کی نص نے کہا نا تمہاری مائیں ہیں, ازواج مطہرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں, قرآن نے کہا وازواجہ امہاتہم, وہ تمہاری مائیں ہیں. رشتہ قرآن نے بنایا, لیکن امت کا پردہ ان سے بھی قائم رہا ہے. جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا سے ابھی آئے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ سے کہا تھا پردہ کرو. ادھر دیکھیں میری طرف, پردہ کرو. حالانکہ ان کو مائیں قرآن نے کہا, رشتہ بھی قرآن نے بنایا. حضور نے فرمایا پردہ کرو, تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. تو حضور نے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا. تو پردہ دونوں جانب ہوتا ہے, مرد نے بھی پردہ کرنا ہے اور عورت نے بھی. ہم سمجھتے ہیں پردہ صرف عورت کرے گی, حالانکہ پردہ مرد نے بھی کرنا ہے. مرد بھی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھے گا. نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, یہ حضور کا فرمان ہے. مرد کے لیے بھی اتنا ہی پردہ ہے جتنا عورت کے لیے. جہاں اللہ نے مرد کو آنکھیں جھکانے کا حکم دیا ہے وہاں عورت کو بھی آنکھیں جھکانے, دونوں پردہ کریں. عورت کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ نقاب اوڑھ لے کہ مجھے تو کوئی نہ دیکھے لیکن وہ سارے غیر محرموں کو دیکھتی پھرے. اس کے لیے بھی پردہ ہے, اس نے صرف چہرہ نہیں چھپانا, آنکھیں بھی جھکانی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. عزیز دوستو, یہ میلاد کی محفل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں. آپ نے لکھا ہے محفل کا عنوان نور کی برسات. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نظر سے نور کی برسات فرمائی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں میں نور داخل فرما دیا. انسان دنیا میں وہ کامیاب ہوتا ہے جس کی عادتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. جن لوگوں کی عادات ٹھیک نہیں نہ ہوتی ان کے ساتھ والے سارے ان سے تنگ ہوتے ہیں. جس کا ابا غصے والا ہوتا ہے نا, اس کی اماں بھی ساری زندگی تکلیف میں گزارتی ہے کہ یہ صحیح ہوتا تو میرے گھر میں بھی سکون ہوتا. پھر اس کے بچے بھی تکلیف میں رہتے ہیں کہ اگر والد تھوڑا ٹھنڈا ہوتا بلکہ باپ غصے والا ہو تو بچوں کو باپ کا پیار ہی نہیں مل پاتا. اسی طرح جو بے صبرے لوگ ہوتے ہیں جن میں صبر نہیں ہوتا, ان کے ساتھ بھی جتنے لوگ منسلک ہوتے ہیں سارے تکلیف میں ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. تو دنیا میں کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جس کی عادتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. میری بات پہ توجہ کریں. آپ ادھر دیکھیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اللہ آپ کو خوش رکھے. اور میں نے بڑی جلدی چلے جانا ہے, لمبی تقریر بھی نہیں کرنی. میں چاہ رہا ہوں کہ چلو دو چار باتیں, اور کوئی ایسی بات بھی نہیں میں کروں گا جس میں ذرا وقت زیادہ لگ جائے. میری خواہش ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ سے ہو جائیں. بھائی, عادتیں جب لوگوں کی سنور جاتی ہیں تو ان کے ساتھ والے لوگ سکھی ہو جاتے ہیں. اور جب انسان کی عادتیں سنورتی ہیں تو بندہ خود بھی اسی وقت ٹھنڈ محسوس کرتا ہے. یہ جن لوگوں کو لالچ کی بیماری لگ جاتی ہے نا, لالچ کی, یہ بیچارے ساری زندگی تکلیف میں رہتے ہیں. ان کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ رہتی ہے. پر لالچی کوئی بھی ہو, وہ لالچی تاجر ہو تب بھی ٹھیک ہے, نعت کا ہو تب بھی ٹھیک ہے, وہ کوئی سا بھی لالچی ہو, پھر وہ لگ گئی نظر تو پھر وہ دیکھتا رہتا ہے کس جیب سے نوٹ نکلے ہیں کس سے نہیں نکلے. آپ کو پتہ ہے نا, یہ بھی میلاد شریف آئے گا تو بڑے بڑے ریٹ لگیں گے اور بڑے بڑے نوٹ چمکیں گے. پھر لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ نوٹوں کی دتھی کس کے ہاتھ میں ہے, پھر اس کو کہتے ہیں شیر حاجی صاحب دی نظر ہے, اس کا نام بھی پوچھ لیتے ہیں کیا ہے. پھر یہ چکر چلے گا. تو جب عادتیں, اصل بات کیا ہے, بے صبری ہو گئی. ورنہ روٹیاں تو دو ہی کھانی ہیں, 100 روٹی کھا سکتا
تو میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی قناعت کرے، صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرمائے، تو پھر اس کا یہ سارا کام عبادت ہی رہے گا، تجارت نہیں بنے گا، پھر عبادت رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو نور کی برسات کی ہے نا، تو حضور نے لوگوں کی عادتوں کو بدلا ہے۔ نبی پاک نے لوگوں کی، یہ نوجوان میری بات پہ توجہ کریں، غلط شعر کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلتی، یہ جھوٹ ہے۔ حضور عادتیں ہی بدلنے آئے ہیں دنیا میں، نبی پاک نے عادتیں بدل دی ہیں، عادتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، میں نے یہ رسول تمہیں میں سے تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، کہ یہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ تمہاری عادتیں میرے نبی بدل ڈالیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے لوگوں کی عادتیں بدل دی۔ دیکھیں نا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانا آسان ہے، سڑک بنانے کا نعرہ لگانا آسان ہے، پیسے ہوتے ہیں سڑک بن جاتی ہے۔ نبی پاک نے ان میں سے کوئی نعرہ نہیں لگایا، حضور نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا، تعمیر انسانیت کا نعرہ لگایا، فرمایا میں تمہیں انسان بناؤں گا۔ کون سا انسان؟ وہ انسان بناؤں گا جس سے رب پیار کرے گا، جس سے اللہ محبت فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا۔ انسان، جب معاشرہ تعمیر ہو جاتا ہے نا، معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو پھر سڑک کچی ہو یا پکی ہو، پھر گزارا صحیح ہو جاتا ہے۔